پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ریلوے ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں، اسی لیے حادثات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ عارضی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پاکستان ریلوے میں عارضی بنیادوں پر بھرتی ملازمین کی مستقلی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مستقل ہونے والے 80 ملازمین سے متعلق سروسز ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کر دیا اور ملازمین کی مستقلی کے خلاف ریلوے کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وکیل ریلوے نے کہا کہ ملازمین 2013 میں بھرتی ہوئے جو ریلوے پالیسی 2012 کے معیار پر نہیں اترتے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ عارضی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے۔ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ عارضی بھرتی ہونے والے ملازمین گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ ریلوے میں اسی وجہ سے تو اتنے حادثات ہوتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ریلوے حکام سیاسی بھرتیاں کر کے پھر انہیں مستقل کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر پالیسی نکالتے ہیں۔ ریلوے ایک حکومتی ادارہ ہے تو پھر بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کیوں کی جاتی ہیں؟ ریلوے کی 80% آمدن تنخواہوں اور پینشن میں چلی جاتی ہے۔ ریلوے کا کوئی نظام نہیں، ملازمین تنخواہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، عارضی بھرتیاں کر جاتے ہیں جو بعد میں ریلوے کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریلوے میں اب بھی ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں عارضی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ وکیل ریلوے نے جواب دیا کہ عارضی بھرتیوں پر پابندی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ افسران پابندی میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی تقرریوں نے تو ریلوے کو تباہ کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عارضی ملازمین مستقل کرنے کے لیے تو 2012 میں پالیسی بنائی گئی۔ وکیل ریلوے نے بتایا کہ اس پالیسی کا زیر غور ملازمین کے کیس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ پالیسی 2012 میں آئی جس کا اطلاق 31 دسمبر 2011 تک کے عارضی ملازمین پر تھا۔ زیر غور ملازمین 2013 میں بھرتی ہوئے۔ پاکستانی خاتون رائل نیوی میں کیپٹن بننے والی پہلی مسلمان بن گئی۔ ملک برطانیہ نے خود دردانہ انصاری کی رائل نیوی میں بطور کیپٹن تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ پاکستانی نژاد خاتون دردانہ انصاری نے رائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد خاتون دردانہ انصاری نے رائل نیوی کی کیپٹن بن کر دنیا کی پہلی مسلمان اور پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی نژاد دردانہ انصاری مسلم دنیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو ملکہ برطانیہ نے رائل نیوی میں کیپٹن مقرر کیا ہے۔ رائل نیوی کا کیپٹن برطانوی آرمی کے کرنل اور شاہی فضائیہ کے گروپ کیپٹن کے برابر عہدے کا حامل ہوتا ہے۔ رائل نیوی میں کیپٹن انتہائی سینئر عہدہ ہے۔ یہ عہدہ کمانڈر سے اوپر اور کوموڈور سے نیچے ہے۔ ملکہ برطانیہ نے خود دردانہ انصاری کی رائل نیوی میں بطور کیپٹن تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ دردانہ انصاری 16 سال کی عمر میں پاکستان سے برطانیہ آئیں اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ دردانہ انصاری ایک انٹرپرینور اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن ہے۔ 2012 میں انہیں مسلمان خواتین کی ترقی کے لیے پروگرام تشکیل دینے پر برطانیہ کی جانب سے آرڈر آف دی برٹش ایمپائر سے نوازا گیا۔ خیال رہے کہ دردانہ انصاری پاکستانی گلوکار عاصم اظہر کی خالہ بھی ہیں۔ عاصم اظہر نے سائٹ ٹویٹر پر خالہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو خالہ کی برطانوی رائل نیوی میں پہلی مسلمان اور پاکستانی کیپٹن بننے کی اطلاع دی۔ عاصم اظہر نے ٹویٹ میں لکھا کہ آج کا دن نہ صرف میرے یا میرے اہل خانہ بلکہ پوری قوم کے لیے فخر کا دن ہے۔ حکومت کا کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کی مدد لینے کا عندیہ۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عید کی چھٹیوں میں سیاحت وہی کر سکے گا جو ویکسین لگوا چکا ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی صحت کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، احتیاط لازمی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے،
SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کی مدد لی جا سکتی ہے۔ معاون خصوصی صحت نے کہا کہ احتیاط سے ہی کورونا کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل یقینی بنائیں گے۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کی مدد لی جا سکتی ہے۔ سیاحتی مقامات پر جانے کے خواہش مند افراد کے لیے ویکسین لگوانا لازمی ہوگا اور عید کی چھٹیوں میں سیاحت وہی کر سکے گا جو ویکسین لگوا چکا ہوگا۔ ٹورزم کے حوالے سے ہماری تاکید ہوگی کہ وہ تمام لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ ہی ٹورزم پہ جا پائیں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ 60 لاکھ ویکسین کی خوراکیں چند روز میں آنے والی ہیں۔ عوام ویکسین لگوائیں، اسی کے ذریعے کورونا کے پھیلاؤ سے بچا جا سکتا ہے۔ مریم صفدر سرٹیفائیڈ جھوٹی اور سزا یافتہ ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں نواز شریف کا پورا ٹبر ہی بھگوڑا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے مریم صفدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے علاج کے لیے ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا۔ لندن میں پولو میچ پرتعیش کھانوں سے محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرح آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی انہیں 25 جولائی کو عبرتناک شکست دیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ مریم صفدر سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں۔ نواز شریف کا پورا ٹبر ہی بھگوڑا، بیٹی سزا یافتہ ہیں۔ ایسے اعزازات کم ہی کسی خاندان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے مریم صفدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے علاج کے لیے ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا۔ لندن میں پولو میچ پرتعیش کھانوں سے محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرح آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی انہیں 25 جولائی کو عبرتناک شکست دیں گے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے اگر کسی کو مودی کی بھتیجی ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ مریم صفدر ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ مودی کی حلف برداری پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے نواز شریف ہندوستان گئے تھے۔ اوفا مشترکہ اعلامیے سے کشمیر کا ذکر نکال کر نواز شریف نے مودی کے ساتھ کشمیر کا سودا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کشمیریوں کے دلیر اور سچے وکیل ہیں۔ عمران خان نے اقوام متحدہ، ٹرمپ سے ملاقات، OIC سمیت ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے۔ مریم صفدر نواز شریف کی کرپشن کی حقیقی وارث ہیں۔ ان کی پرورش بھی کرپشن کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ حکومت نے عید سے قبل ہی عوام پر پیٹرول بند کرا دیا اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے عید سے قبل ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں گزشتہ کئی ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 11.40 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرا کی سفارشات کے برعکس عوام کو حد درجہ ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں محض 5.40 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 2.54 روپے فی لیٹر، کیروسین کی قیمت میں 1.39 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1.27 روپے فی لیٹر کی اجازت دی گئی ہے۔ اوگرا تجویز کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی غرض سے کیے جانے والے اس فیصلے کے نتیجے میں پڑنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔